کہلاتا ہے ہفتہ ولایت. اسی لیے ہم پیام کربلا، کبھی پیام عاشورہ، کبھی پیام ولایت، یہ عنوانات دیتے ہیں اپنے اس جلسے. تمام علماء کرام کی خدمت میں، مومنین و مومنات کی خدمت میں ان دونوں مناسبتوں کی سب سے پہلے مبارکباد. غدیر کیا ہے؟ 2-3 منٹ بس اس پہ بات کروں گا اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. غدیر کیا ہے؟ کیوں ائمہ تحریر نے اتنی تاکید کی کہ غدیر کو زندہ رکھا جائے؟ اچھا غدیر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ غدیر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ حالانکہ آپ دیکھیے کہ غدیر کے ہونے سے کتنا نقصان ہوا. پہلے اس طرف آئیے آپ. اعلان غدیر کے بعد سقیفہ بنا. اعلان غدیر کے بعد مقتدر رسول کا دروازہ جلایا گیا. اعلان غدیر کے بعد مولا کائنات گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے کی کوشش کی گئی. غدیر کے بعد اولاد رسول کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا. غدیر کے بعد جو قیامتیں ٹوٹی، خانواد رسالت پہ کربلا اس کی حد آخری حد معراج ہے. نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد کبھی ایسا واقع ہوا. غدیر کے بعد آج تک ولایت علی کا اقرار کرنے والوں کو اس اقرار کی سزا مل رہی ہے. اسی کا جھگڑا ہے نا سارا. اسی ولایت کے اقرار کی سزا آج تک مل رہی ہے. تو غدیر کے اعلان کا فائدہ کیا ہوا؟ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے صلاۃ بھیجا کہ یہ پیغمبر کے نام. آپ نے اپنے جانشین ہونے کا اعلان کیا تو آخر اس جانشین کو مانا کس نے؟ جانشین کو ماننے والے تو چند لوگ تھے. جانشین کو مانا کس نے؟ آج تک کب مان رہے ہیں؟ جانشین کو تو مان ہی نہیں رہے. جانشین کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ جانشین کے ماننے والوں پہ قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں. تو کیوں؟ تو بس مختصر سا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں غدیر کا آپ کے سامنے. اس کے بعد انشاءاللہ مختلف مواقع آتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی غدیر کی بہاروں پہ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ بدر میں مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ. احد میں کفار کے ساتھ، فتح مکہ کفار کے ساتھ، خیبر یہودیوں کے ساتھ، خندق مشرکین کے ساتھ. ان تمام جنگوں میں دشمن سامنے ہے. رسول دشمن کو سامنے لے کر آ گئے، کفار کو بھی سامنے لیا ہے، مشرکین کو بھی سامنے لیا ہے، اور جناب یہودیوں کو بھی سامنے لیا ہے، کسی جگہ مسیحی بھی سامنے آ گئے. تمام جنگوں میں یہ سب سامنے آتے چلے گئے. لیکن غدیر میں پیغمبر ختم مرتبہ چاہتے ہیں کہ ان دشمنوں کے چہرے سے نقاب اٹھائی جائے کہ جو قیامت تک دعویٰ کریں گے اطاعت رسول کا. رسول یہ بتانا چاہتے ہیں، رسول یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو میری اطاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے چہروں سے نقابیں الٹنی کہ جو ہی میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا ان منافقین کے چہروں سے نقابیں اتر جائیں گی اور قیامت تک غدیر معیار بن جائے گا. قیامت تک ولایت علی کا اعلان ملاک میزان اور معیار قرار پائے گا اس بات کا کہ کون رسول کا اطاعت گزار ہے اور کون رسول کا نافرمان. لہذا نافرمانوں کو اطاعت گزاروں سے اور اطاعت گزاروں کو نافرمانوں سے الگ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیجئے، کوئی مانے یا نہ مانے، تاکہ قیامت تک ایک حد فاصل قائم ہو جائے غدیریوں کے درمیان جو مانتے ہیں اعلان غدیر کو اور ان لوگوں کے درمیان کہ جنہوں نے خوف کے عالم میں، لالچ کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے کلمہ پڑا تھا، ان لوگوں کے درمیان ایک فرق قائم ہو جائے. آج تک یہی وجہ، ورنہ ولایت علی کا اعلان تمام تواریخ میں کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے، مگر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو ماننے کے بعد پوری عمارت ہی ڈھہ جاتی ہے جو بغیر بنیاد کے قائم، پوری عمارت گر جاتی ہے. دشمنی اہل بیت کی، مخالفت اہل بیت کی. لہذا آج تک انسان بھٹک رہا ہے. کتنے معجزے اس کے سامنے آتے ہیں غدیر کے، لیکن بھٹک رہا ہے. منتظر زیدی کا ہو یا حسن نصراللہ کا واقعہ ہو، احمدی نژاد ہو یا رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اقرار کرتے ہیں، سامنے آتا ہے کہ کون غدیری لوگ ہیں جو سامراجی طاقتوں سے نہیں ڈرتے،
لیکن اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے غدیر کو زندہ رکھنا ضروری ہے. اسی لیے انہی ایام میں اس کانفرنس کو منعقد کیا جاتا ہے کہ غدیر کو باقی رکھا جائے. کیوں؟ اگر آپ غدیر کو باقی نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی غدیر کے پیغام کو مسخ کر دیا جائے گا, اس میں تحریف کر دی جائے گی. بجائے اس کے کہ غدیر کے مقصد کو سمجھا جاتا, باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جاتی, باطل کے خلاف منظم ہوا جاتا, شیطانی طاقتوں کے خلاف منظم ہوا جاتا. اسی غدیر کے بہانے آپس میں الجھ گئے, اسی ولایت کے نام پہ آپس میں الجھ گئے. بالکل ایسے ہی جیسے جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ اسلام کو مقابلے میں آ کے شکست نہیں دی جا سکتی, میدان جنگ میں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی, تو کیا کیا؟ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. اب جب مسلمان بن کے ہماری صفوں میں آ گئے, کلمہ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, خمس ادا کر رہے ہیں, تو ان کے اسلام میں کیا شک؟ لیکن یہ اسلام اس لیے نہیں قبول کیا گیا کہ اسلام کی ترویج کی جائے. یہ اسلام اس لیے قبول کیا گیا تھا تاکہ اسلام پر ضرب کاری لگائی جائے, اس کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے, اس کو مختلف مکاتب میں تقسیم کر دیا جائے. لہذا تشیعوں کے مقابلے میں بھی جب خمینی عظیم کے انقلاب کے مقابلے میں سامراج ہار گیا, شیطان بزرگ امریکہ ہار گیا, اس کے چیلے ہار گئے, ہر جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. وہ جان گئے کہ میدان میں نہ ان کو عراق ایران جنگ کی صورت میں شکست دی جا سکتی ہے, نہ ان کو طبس کے حملے کی صورت شکست دی جا سکتی ہے, نہ انہیں حزب اللہ اسرائیل کی 3 سال پہلے ہونے والی جنگ کی صورت میں شکست دی جا سکتی ہے. جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میدان میں انہیں شکست نہیں دی جا سکتی, تو اب انہیں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا. کس نام پہ ان کو لڑایا جائے, کس نام سے ان کو بہکایا جائے, کس نام پہ ان کی تقسیم بندی کی جائے, کس نام سے ان کا شیرازہ بکھیر دیا جائے, کس نام پہ انہیں تسبیح کے ٹوٹے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھیر دیا جائے. لہذا اب بھیس بدلا کیونکہ میدان میں شکست ہو گئی. لہذا ولایت کے نام پہ, مولائیت کے نام پہ داخل ہو جاؤ, ان کو جماعتوں میں اور فرقوں میں تقسیم کر ڈالو. یہ وہ سب سے خطرناک حربہ ہے جو آج سامراج استعمال کر رہا ہے آپ کے درمیان. ہر کالے کپڑے پہننے والا مولائی نہیں ہو جاتا. یہ سارے اپنا حلیہ ایسا بنا لینے والے, ان میں کبھی سوچا کیجئے ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بھی ہیں جو صرف اس لیے ایسا حلیہ بدلتے ہیں تاکہ آپ میں داخل ہو کے آپ کو تقسیم کر دیا جائے, آپ کو لڑا دیا جائے. آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دعوے کچھ اور حقیقت کچھ اور, حقائق کچھ اور. ہماری شاعری سنیے تو دنیا میں ایسی شاعری نہیں ملے گی آپ کو. اگر شاعری کوئی سن لے ہماری تو کہے گا ان سے بڑے دلیر, ان سے بڑے بہادر, ان سے بڑے چاہنے والے اہل بیت کے کوئی نہیں. ہماری ذاکری سن لیجئے تو ہم سے بڑے دعوے کرنے والا کوئی نہیں. ذاکری سے مراد جو بھی ہو, عالم ہو یا ذاکر ہو, سب کو میں بات کر رہا ہوں, ایک بطور کلی بات کر رہا ہوں. ہماری تنظیموں کے دعوے دیکھ لیجئے تو وہ بھی علمان اہل حدیث, یہ دعوے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں, اور نعروں پہ ہمارا سارا جوش ختم ہو جاتا ہے. نعرے ہونے چاہیے لیکن نہیں, ہم جانتے ہیں جو صورتحال ہے وہ کیا ہے ہماری, کس دعوے ہمارے کیا ہیں, حقائق کیا ہے. حقائق یہ ہے کہ ایک گھر میں 6 آدمی ہیں تو ان 6 میں اتفاق نہیں ہے. ایک محلے میں مومنین رہتے ہیں تو 150 سے کم انجمن تو ہونی نہیں چاہیے, 200 ہو جائیں تو اور بھی اچھی بات ہے. سب کا مشن ایک, سب کا مقصد ایک, مجلس میں